جن کو یہ وہم ہے نا پٹھان پٹھان میں، انصاری انصاری میں، قریشی قریشی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی شاہ امام پنجاب نے اس بیان کے اندر بتایا ہے کہ دبئی کے اندر مندر کیوں بنا، اور تو اور جو لوگ قوموں پر اور اپنی اپنی برادریوں پر فخر کرتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جن کو یہ وہم ہے نا پٹھان پٹھان میں، انصاری انصاری میں، قریشی قریشی میں، اچھا رشتہ ملنے کے باوجود دوسرے کو نہیں دیں گے اپنی بیٹی، تو اپنے آپ کو اسلام میں داخل نہ سمجھیں۔ کسی کی چودراہٹ اس دین میں نہیں چل سکتی، کسی کی بدماشی نہیں چلے گی اس دین کے اندر۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ ہاں جی ہماری بدماشی چلے گی مسجد میں، ہم بتائیں گے کون سی برادری کا امام ہوگا، کون سی برادری کے مدرسے ہوں گے، کون سی برادری کی مسجد بنے گی۔ اگر آپ بھی اسلام میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانو آپ کا دل آپ کو کہتا ہوگا کہ آپ رب رسول کا کام کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک نیل ہے، بالکل کانٹا لگا ہوا ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اسلام نے تو رگ کاٹی ہے، دنیا سے ظلم کی۔ یہ ظلم ہی تو ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو شہزادہ ہو اور ایک غریب باہر کھڑا ہو۔ انصاف اس کو کہتے ہیں۔ مکہ تو بہت بڑی مسجد ہے اور اس لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں ہم بیٹھے، انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح کی نماز پڑھنے 12:30 بجے آئے، اب چاہے وہ کھیت کے مزدور ہیں، چاہے ان میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے، چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، وہ اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کروڑ پتی بھی آئے گا، کوئی بڑا افسر بھی آئے گا، کوئی وزیر بھی نماز پڑھنے آ جائے تو مسجد کے باہر لگی ہوئی سڑک کی صفوں پر اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین، یہ وہ پریکٹیکل نظام ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کو طاقت سے شکست دے دیں گے، کوئی طاقت دنیا میں اسلام کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہم کو ہرانا ہے تو کوئی راستہ نہیں سوائے اسلام کے۔ اسلام کے اندر آنے کے بعد اپنا کردار اونچا کرو گے تب تو کسی مسلمان کو ہرا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دین اسلام کے اندر ہے نہیں کہ کوئی آگے پہنچ چلے گا، کیونکہ یہ اعلیٰ نظام ہے۔ اس نے دنیا کے دلوں پر مرہم لگائی ہے، انسانوں کے پیروں سے بیڑیاں کاٹی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے بیٹی کو کندھے پہ بٹھایا، احترام دیا ہے لوگوں کو، حکم ہوا ہے کہ تم تمام لوگوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ جو فلاں اسلامی ملک میں فلاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بن گئی، وہ عبادت گاہ غیر مسلموں کی جو بنی ہے وہ اسلام کے اعلیٰ نظام کی مثال ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ اسلام نے عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اگر کوئی بندہ ایمان میں نہیں ہے، آپ کے مذہب میں نہیں، اور آپ اس ملک میں حکومت کرتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم کہیں جاؤ گے تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنا، ان کے بڑوں کے احترام کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا۔ یہ کمال اگر عطا ہوا تو محمد رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ علامہ اقبال نے مشورہ نہیں دیا مسلمانوں کو، مشورہ دیا نا مسلمانوں کو، فرمایا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر میں اتفاق ہے، فضائے بدر میں حلال روزی ہے، فضائے بدر میں جذبہ ہے، فضائے بدر میں آپس میں محبتیں ہیں، فضائے بدر میں اونچ نیچ نہیں ہے، فضائے بدر میں کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہے، فضائے بدر میں محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے، فضائے بدر میں اللہ پر توکل ہے۔ اگر بدر کی فضا پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت عطا فرمائیں گے۔ اگر فضا ہی نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا جی جب اللہ نے فتح دے دی؟
اللہ نے جب فتح دے دی کیا کہہ دیا نبی علیہ السلام نے؟ آج کل جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پلاننگ بہت اچھی تھی جی، ہم نے کام ہی بہت اچھا کیا، سیٹنگ بڑی بڑھیا تھی، یہ جنگ تو چھوڑو، یہ بریانی کھا لینا تو بعد میں اسی کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، میں ایک دفعہ دہلی جانا ہوا، ہمارے ہاں بچپن سے یہ مزاج نہیں، ہمارے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ سمجھایا کہ عزت کی روٹی کیسی ہوتی ہے، عزت کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، کمزور نہیں۔ تو ایک دفعہ دہلی جانا ہوا تو شادی کے بعد تو 20-25 لوگ بیٹھے، تو وہ ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ بریانی کی تعریف ہو رہی ہے، نہاری کی تعریف ہو رہی ہے، نان کھٹائی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ اتنا وقت ہے کہ کھانوں کی تعریف کے اوپر 2-2 4-4 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں، ساری رات گزار دی اسی میں کہ کمال کر دیا جی، مزہ بہت آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ اکبر۔ کام کیا عطا فرمایا، کرنا کیا تھا، پہنچ کہاں پر گئے ہیں؟ کوئی بریانی کھانا سنت ہے؟ نہاری کھانا سنت ہے؟ قورمے کھانا سنت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں کیے؟ نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھانا مہیا نہیں کروایا؟ جن کو امامت دی گئی پوری دنیا کی، وہ محلے کی امامت کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ بدر کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے پھرو۔ جنگ بدر کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت سے زندگی گزارنا اسلام کا دستور ہے، وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کا شعار ہے۔ جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے اس لیے جنگ لڑی کیونکہ ابو جہل اور اس کے حواری چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہو۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عبادت گاہ میں امیر اور غریب اکٹھے نہ آئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مظلوم اور بڑا اور چھوٹا، کالا اور گورا ایک صف میں نہ کھڑے ہوں۔ بدر کے میدان کی جنگ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ ظلم کے پرستار تھے۔ بدر نے یہ پیغام دیا، اور وہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں وہ زندہ رہتی، جو اپنے شہداء کو بھول جائیں، جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں، اپنے اکابرین کو بھول جائیں، اپنے بڑوں کو بھول جائیں، وہ قومیں زندہ رہتی۔ جن کو صرف کھانے پینے کی اشیاء یاد رہیں، جو قومیں صرف کھانے پینے پر لگی رہیں، ان کو دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر دل میں اس لیے کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام آج مسلمانوں کے سر کے تاج اس لیے کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے۔ تو اتنا وقت لگا دیا کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون مظلوم ہے کون نہیں ہے۔ سارا دستور میخانہ بدلا ہوا ہے پورے کا پورا۔ نبی علیہ السلام کو میدان کے اندر جب فتح ہوئی کیا کہا؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب بدر میں فتح اللہ نے دے دی، جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھک گئے، صحابہ کرام نے سجدے شکر ادا کیا، اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی، وہی صحابہ نے کہی، فرمایا ہمارے رب نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے، ہمارے رب کی مدد سے ہم ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ اگر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی تھی۔ ساز و سامان تو طے نہیں کرتے، ساز و سامان نے تو آج بھی طے نہیں کیا۔ آج بھی دنیا کی سپر پاور ماتھا ٹیک کے گئی ہے زمین کے اوپر۔ ساز و سامان نہیں طے کرتے کہ کس کو عزت ملے گی، بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق طے کرتا ہے، لوگوں کی دعائیں طے کرتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا، تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ
کا لشکر جمع کیا تھا، کس لیے کہ فوراً بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہا ہے. اور سلطان کو جب پتہ لگا، لگاتار 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا. کچھ اللہ والے بھی موجود تھے. ساری رات خیمے میں سنت سے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اقرا ایک شہر ہے فلسطین کے پاس، ساحل سمندر کے پاس، ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا کہ اللہ تیری مدد چاہیے. تو صبح کو جب فجر کی نماز پڑھی، کچھ اللہ والے ملے، فرمایا وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہم 20 سال سے جنگ میں ہیں، اس وقت میں نے فوجیوں کو چھٹی پر بھی بھیج دیا، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. اور اللہ والوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ صلاح الدین، وہ لشکر تو ڈوب گیا، لشکر ڈوب گیا انگریزوں کا. کہ حضرت کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا تو ساری رات خیمے میں آنسو نہیں بہاتا رہا؟ فرمایا ہاں، میں اپنے رب کے آگے مناجات کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے آگے روتا رہا ہوں. فرمایا ہاں، وہ میں نے دیکھا تیرے آنسوؤں کے اندر وہ لشکر ڈوب گیا. اتنی دیر میں ساحل سمندر سے ایک کشتی لگتی ہے، اس میں سے مخبر اترتے ہیں اور آتے ہی سلطان کو سلام کر کے کہتے ہیں سلطان مبارک ہو، وہ جو لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا تھا، رات سمندر میں طوفان برپا ہوا، وہ تمام جہاز آپس میں ٹکراتے رہے اور اس حد تک ٹکرائے ہیں کہ پورے کا پورا انگلستان کا لشکر اس سمندر کی تہ میں اتر گیا. اب تیرے خلاف یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے. پلاننگ کسی کی نہیں چلتی، یاد رکھو. اسلام دشمن طاقتوں کو بھی کہتا ہوں، اسلام کی تاریخ پڑھیں. محمد رسول اللہ کے ساتھ 313 تھے اور وہ 313 نے بدر میں فتح حاصل کی، تب یہ مسجد بنی ہے. اگر ہم بدر کا میدان نہ جیتتے تو آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے. اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی. اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو طواف نہیں ہوتا. اگر بدر نہ ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے بدر کا میدان جیتا. اس لیے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جہاں پر ڈوبتا ہے سارا دن اللہ اکبر کی اذانیں ہوتی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے میدان بدر میں فتح حاصل کی. اس چینل کے اوپر تازہ ترین ویڈیوز اور بالخصوص تحریک تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات کو بھیجی جائیں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ دین کی اس خدمت میں اپنا فرض جو ہے بخوبی نبھاتے رہیں گے. چلو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.